ان کا ایجنڈا میں بتا چکا ہوں. آرمگیڈون فوراً ہونی چاہیے، ارلیسٹ. گریٹر اسرائیل بننا چاہیے. تمام دنیا کے یہودیوں کو لا کر وہاں پر جمع کرنا چاہیے. مسجد اقصی گنبد صخرہ گرانا چاہیے. تیسرا ٹیمپل جو 70 عیسوی سے گرا پڑا ہوا ہے، سیکنڈ ٹیمپل اب تھرڈ بنے گا. 70 عیسوی جو آج ہم 2010 میں ہیں، تو 70 کتنے سالوں سے گرا ہوا؟ 1930 سال، 1940 سال. اسے بنانا ہے دوبارہ. اس وقت اس کی صرف ایک دیوار ہے، ویلنگ وال. وہ اس کو جا کر اس کو وہاں عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. اور وہاں سے پھر جب وہ بن جائے تو وہ جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے. اور پھر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. یہ عقیدہ ہمارا ان کا ایک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہمارا اور عیسائیوں کا ایک ہی. فرق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ سولی چڑھے ہی نہیں، ماں قتلوہ ماں صلبوہ بربرا کی شبہ لہو. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے، اس پر فوت ہوئے، پھر وہاں سے اتارے گئے، پھر ایک غار میں رکھے گئے، 3 دن رہے، پھر اٹھ کے ریزریکشن ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا. اب وہ آئیں گے دوبارہ. تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس از کامن بٹوین us and the Christians. اور ان کا خیال میں وہ مسیحا جو ان کا ہے، جو ابھی تک نہیں آیا، ان کے خیال میں جس کے منتظر وہ آ کے بیٹھے گا، وہ حکومت کرے گا. یہ ہے جس کے لیے یہ آخری صلیبی جنگ شروع کی گئی. سب سے پہلے افغانستان میں کیوں آئے؟ نوٹ کیجیے. یہاں پر انہیں نظر آیا اسلام تو ابھر رہا ہے. چند اللہ تعالیٰ کی شریعت کے چند احکام نافذ ہوئے، بد امنی ختم، کمپلیٹ پیس، نو کرائمس. 85 سے 90% علاقے میں کرائم فری ہو گیا. ایک حکم ملا عمر کا اور پاپی کی کاشت 0 ہو گئی، جو کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دینے کے باوجود امریکہ نہیں کرا سکتا. کہتے پیسے دے لو ہم سے خدا کے لیے، اس کو کاشت مت کرو. لہٰذا انہیں نظر آیا وہ بات جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کہی ہے، ابلیس کے زبانی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، شر پیغمبر شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ دوبارہ ظہور میں نہ آ جائے. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاک استر میں ہے اب تک شرار آرزو. مجھے نہ اشتراکیوں کا کوئی خوف ہے، نہ جمہوریت والوں کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی مارکسزم کا کوئی خطرہ ہے مجھے، نہ ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ ہے مجھے. ہاں خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ لفظ سمجھیے کیا ہے. انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو آگ نظر نہیں آ رہی آپ کو، کہیں آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ اوپر کی راکھ اتر گئی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے. وہ جانتے ہیں اس امت کے اندر امنگ ہے، ولولہ ہے، یہ چاہتے ہیں اگرچہ طریقہ کار میں بھٹک رہے ہیں. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دا کے لیے. بہرحال یہ کام جو ہے افغانستان کو نمبر 1 اس لیے چنا گیا، اور نمبر 2 اس لیے کہ وہاں پر زیر زمین تیل، وہاں پر جو منرلز کے ذخائر ہیں بے پناہ ہیں. اور نمبر 3 سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے اگر ہم لے کے آنا چاہیں گے تو گلف تک لانے کے لیے وہی بہترین راستہ ہے، سستا ترین اور سب سے چھوٹا. اس لیے آپ سوچئے کیا حیثیت تھی بیچارے طالبان کی حکومت کی. کون سے ان کے پاس ہتھیار تھے؟ وہ ٹینک تھے ان کے پاس، وہ ہوائی جہاز تھے. تاریخ کی سب سے بڑی کولیشن، پورا نیٹو، امریکہ، آسٹریلیا، کہاں سے لوگ آ گئے. تو نپٹ ایون ان دی بڈ، اس کو ختم کرو، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ پاکستان کے بارے میں بھی انہیں اندیشہ ہے اور شدید اندیشہ ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، 1967 وار میں
6 days وار عرب اسرائیلی، جس میں تینوں ملکوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی۔ مصر کو شکست دی، صحرائے سینا سارا لے لیا، سینا پیننسولا۔ شام کو شکست دی، گولان ہائٹس لے لیے، بہت اہمیت کی جگہ ہے۔ جارڈن کا ستیہ ناش جو کیا ہے، پورا جو یہ ہے ویسٹ بینک، یہ سارا تو جارڈن کے پاس تھا، آدھا یروشلم جو ہے جارڈن کے پاس تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فتح ہوئی ہے تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور وہاں بن گوریون نے تقریر کی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے ہے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک پاور تو نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ہماری روایات موجود ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب قتل عام ہوگا یہودیوں کا تو ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا وفادار ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا کہ آؤ چھپ جاؤ میرے پیچھے، غرقد۔ اور اسرائیل نے اپنے ہاں سب سے بڑی کلٹیویشن اسی درخت کی ہے، غرقد۔ وہ ہماری وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تھنک ٹینکس ہے، غور و فکر کے بعد تو حضور کی یہ حدیث بھی کہ نیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ آپ نوٹ کیجئے، پوری دنیا میں سیکولرزم، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے حاکمیت اللہ کی ہے۔ اس پوری عالم، پوری دنیا کے خلاف بغاوت کا کلمہ تھا، اس لیے کہ ٹوٹ پڑی دنیا۔ لیاقت علی خان کا جرم کیا تھا؟ قرارداد مقاصد، کیوں قتل کیا گیا اسے؟ ایک جرم یہ تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرا دی، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ امریکہ میں جب بلایا گیا، دورے پر گئے، وہاں کی نیشنل جوئش کانفرنس جو ہے کانگریس، اس نے انہیں دیا ایک اسرانہ دیا یا جو بھی، اور وہاں یہ تقریریں کی کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ لیاقت علی خان نے کہا، جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں کہ آپ اس طرح قیمت پر ہم سے خرید لیں گے۔ قائد اعظم کہہ چکے تھے اسرائیل کو، the illegitimate child of the west، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا، برطانیہ اور امریکہ کا، اور برطانیہ اور امریکہ دونوں ویسٹ ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان دونوں کا بالفور ڈکلیریشن اس کا تھا، اور پھر 1948 میں بنوانے والا اسرائیل کا جو ہے وہ امریکہ ہے، اور پشت پناہ اس کا امریکہ ہے۔ یہ طوفان ہے جو آ رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اگلا ایجنڈے کا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے جب تک یا تو پاکستان کو ختم نہ کر دیا جائے یا کم سے کم پاکستان کے ایٹمک دانت نہ توڑ دیے جائے۔ کیونکہ اگر ہم نے مسجد اقصی کو گرایا اور ہم نے قبۃ الصخرہ کو گرایا، یہ تصویر جو تقسیم ہوئی ہے جن لوگوں تک بھی پہنچی ہے وہ نوٹ کر دیں، قبۃ الصخرہ نمایاں ہے، اس میں مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے یہ بھی ویسے اس کے پیچھے لکھا ہوا تو ہے۔ یہاں چٹان تھی جہاں سے حضور کا معراج کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا۔ پہلے میدانی سفر تھا مکے سے بیت المقدس تک کا، پھر یہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا۔ اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا، اس نے یہ قبہ بنایا، یہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ ابھی کوئی 40-50 سال پہلے اس پر سونے کی پتری چڑھائی تھی شاہ حسین نے، اب مجھے یاد نہیں 30 من یا 30 ٹن سونا استعمال ہوا تھا اس میں، لیکن اسرائیلی اخبارات نے لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ ہم نے گرانا ہے اس کو، سونے کی پتلی اتر کے کہاں جائے گی، ہمارے پاس آئے گی۔ یہ صورتحال اس وقت، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے۔ کیوں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہی ہے؟
بتائیے، اللہ کا اذن ہے تو کیوں ہے؟ کیا اللہ کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی ہے؟ آپ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، اس مسٹ آسک ایچ ادر، اپنے دل سے پوچھیے۔ یہ سزا ہے اللہ کی، عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ کا عذاب کسی کے ذریعے سے آتا ہے۔ یہودیوں پر نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، بخت نصر کے ہاتھوں آیا، رومیوں کے ہاتھوں آیا، یونانیوں کے ہاتھوں آیا، ساراگون کے ہاتھوں آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں آیا۔ عذاب تو اللہ کا تھا نا۔ یہ عذاب آج کیوں ہے ہم پر؟ دیکھیے قانون اللہ کا کیا ہے۔ اللہ جس قوم کو اپنی کتاب دے دے، شریعت دے دے، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ قوم ہو جاتی ہو، اگر وہ اپنے عمل سے صحیح نمائندگی کرے، صحیح اسلام ریفلیکٹ کرے، صحیح اسلام دنیا کو دکھائے، دنیا کو دعوت دے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ ان شکرتم لازیدنکم، لیکن اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کو، کہیں دکھا نہ پائے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام، تو پھر مسلمان کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا ہے۔ کافروں کا اثر حساب یا تو آخرت میں ہونا ہے، یا ہوا کرتا تھا جب کبھی رسول آ گئے اور رسول کا انہوں نے انکار کیا، وہ تہس نہس کر دیے گئے۔ قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم صالح، امت مسلمہ کا حساب کتاب مجموعی دنیا میں ہوتا ہے۔ آخرت میں حساب میرا آپ کا انڈیویجول ہوگا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، تمہیں میں نے کیا کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا، انڈیویجول بیس۔ لیکن اجتماعی طور پر امت کی حیثیت سے ہمارا بیہیویئر، اس کی سزا یہاں ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں، 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، ٹوائس ان سورہ بقرہ۔ واخترناہم علی علم علی العالمین، فضل اللہ علی العالمین، سورہ دخان کی آیت یاد نہیں آ رہی ہے مجھے۔ پھر بھی ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، سارگون کے ہاتھوں ختم ہوئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں 15 لاکھ قتل ہوئے، اور لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا ہے عراق کے اندر۔ آج ہم بحیثیت امت وہاں کھڑے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات کی وضاحت میں کر دوں۔ دیکھیے اسلام کا ایک حصہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں افقی، ہاریزونٹل، ایک حصہ ہے عمودی، ورٹیکل۔ افقی میں عقائد، عبادات، رسومات سب شامل۔ یہ حصہ آج بھی دنیا میں اہم ترین ہے اسلام کا۔ مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ، پوری دنیا میں یہی بڑھ رہا ہے، اسی کے اندر آگے لوگ آ رہے ہیں۔ 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ بلکہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے حج سے بھی رمضان مبارک کے عمرے میں۔ میری نوجوانی کا دور میں یاد ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے کہیں مسجدوں میں لا کر کسی بزرگ کو بٹھا دیا جاتا تھا، خدا کے لیے بیٹھ جائیے، اعتکاف کر لیجیے، مسجد خالی نہ رہے۔ آج مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، ویٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں لمبی لمبی۔ لاہور میں تو ایک صاحب ہے جنہوں نے 25,000 آدمیوں کا شہر اعتکاف آباد کر دیا، ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر شہر آباد ہو گیا اعتکاف۔ وہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے غلط، وہ دوسری بات ہے، وہ جانے اور علماء جانے۔
لیکن بہرحال جب وہاں آتے ہیں 10 دن وہاں بیٹھتے ہیں ٹھہرتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی مذہبی جذبہ ان میں ہے تبھی تو آتے ہیں. مذہب کی کمی نہیں ہے، دین کہاں ہے؟ دین کے اعتبار سے زیرو. وی کانٹ شو ایون 1 square inch آف لینڈ. آؤ دیکھو یہاں ہم نے اللہ کا دین قائم کیا، یہاں اللہ کی حاکمیت ہے، یہاں شریعت محمدی کا نفاذ ہے، یہاں دولت کی تقسیم منصفانہ ہے، یہاں ہر ایک کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں. آؤ دیکھو یہاں کوئی ریپریشن ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ کم اینڈ سی، کم اینڈ سی، کم اینڈ سی. کر سکتے ہیں کہیں؟ 1 انچ زمین نہیں، ناٹ اے سنگل انچ آف لینڈ. یہ ہے ہمارا وہ جرم جو کہ اصل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور کی آمد کے بعد اہم ترین معاملہ جو ہے انسان کے لیے وہ اجتماعی نظام کا ہے. انفرادی لیکن تو پہلے بھی کم نہیں تھی. اجتماعی نظام دین حق، جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے وہ 2 دھاری تلوار کی طرح اس معاشرے کو کاٹتا ہے. ایک طرف دولت کا انبار، ایک طرف فقر فاقہ بھوک، اور دونوں گویا کہ تلوار کی کاٹ ہے. جہاں دولت کے انبار ہوں گے عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے. بچی کی شادی ہو رہی ہے، پوری کوٹھی بکے نور بنی ہوئی ہوگی، اور سینکڑوں مہمان، ہزاروں مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ فقر. اور حضور نے خود فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر تو کفر تک لے جاتا ہے. اس فقر کی وجہ سے ہمارے ہاں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. ایک ماں 3 بچیوں کو لے کر کودتی ہے ریلوے انجن کے سامنے. یہ ملک ہے اسلام کے نام پر دیا گیا. اور دولت کے انبار، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایک ایک پلاٹ 1-2 کروڑ روپے کا، کوٹیاں 10-10 کروڑ روپے کی. اور وہاں جوگیاں بھی ہیں کہ جن کے پاس بارش اگر آ گئی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس معاملے کے اندر میں ایک اور طرف بات کہہ رہا ہوں آپ سے. کرمنل نمبر 1 آر دی عربس. وائی؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. انہیں اونچا مقام دیا اللہ نے. محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول عربی تھے کہ نہیں؟ رسول ہاشمی تھے کہ نہیں؟ یہ رتبہ بدل ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کا. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. انہیں تو کوئی چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا جو ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. اپنی زبان. اس کے باوجود جیسے جیسے یورپین کولونیلزم کا بستر طے ہوا پچھلی صدی میں، کسی عرب ملک نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ماسکو کی طرف، شام، عراق اور مصر، اور کسی نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف. باقی سارے عرب ممالک واشنگٹن کی طرف. ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ان پر تو میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو نیا دی بلڈیسٹ وار جو کہا ہے، یہ جو تصویر میں نے آپ کو دی ہے وہ ان کے سر پر کھڑی ہے. تلوار تو نہیں ہوئی ہے. وہ جیسے ایک اسرائیلی نبی نے کہا تھا لوگوں ہوش کرو، توبہ کرو، درخت کی جڑ پر کہاڑا رکھا جا چکا ہے. وہ تباہی یہاں آنی. ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حضور کی حدیث ہے. اور جنگ کیسی ہوگی وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک باپ کے بیٹے اگر 100 ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، گرے گا تھک کر تو لاش پر ملے گا. یہ دور نہیں ہے، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، بڑی تیزی سے چل رہا ہے. جنگ شروع ہو چکی 2001 سے. یہ جان لیجئے پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی اس نے ایک جنگ کہہ دی، وہ جنگ نہیں، جنگوں کا سلسلہ تھا. 250 برس جاری رہا ہے. وہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں تھی. 250 برس، 170 برس وہ سلسلہ جاری رہا.
زیر زیرہ چلا آ رہا ہے، سیلاب پر سیلاب چلا آ رہا ہے، ایک گیا ہے تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا۔ اسی طرح یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی اسے 10 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو ہدف ہے اس میں ظاہر بات ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، 2005 میں بش نے کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب پر اور پاکستان پر بھی حملہ کر دیا جائے۔ وہ تو ان کی جو پینٹاگون ہے، جو فوجی ادارہ، اس نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، وی آر آلریڈی اوور اسٹریچڈ، ہماری جو قوتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، کوئی مزید جو ہے ہم مہم جو ہے جوئی نہیں کر سکتے۔ اور وقتے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات، نمبر 2 کرمنلز ہم مسلمانان پاکستان۔ اگر ہماری 150 کروڑ آبادی ہے تو کرمنل نمبر 1 30 یا 40 کروڑ عرب، کرمنل نمبر 2 نیئرلی 20 کروڑ مسلمان پاکستان۔ کیوں؟ ہم نے ایک ملک مانگا تھا گڑ گڑا کر، اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی میں نہ دے دے، اے اللہ ہمیں علیحدہ ٹکڑا دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ اقبال نے یہ بات کہی تھی 1930 میں، جس سے کہ مسلم لیگ زندہ ہوئی ہے اور وہ ایک تحریک بنی ہے۔ محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے تھے کہ یہ ہندو جو ہے، ان کے الفاظ سے، ہندوز آر انکوریجیبل، ناقابل اصلاح قوم ہے، یہ کوئی معقول بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اصل میں جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے انگلستان 1930 میں اور وہاں پریکٹس شروع کر دی لیگل، تو ایک ہمارے ہاں ہوتے تھے آئی سی ایس بہت پرانے، ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام، جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، روض کوثر، آب کوثر، موج کوثر، وہ پڑھتے تھے وہاں اس وقت آکسفورڈ میں۔ انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کیوں چھوڑ آئے پاکستان ہندوستان کو، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ کہنے کہ میں قیادت، ہندوز آر انکوریجیبل، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام کو گورنر کو بتا دیتا ہے۔ ہاؤ کین آئی لیڈ سچ اے نیشن؟ مایوس ہو کر جا کر محمد علی جناح بیٹھ گیا ہے۔ میں اس لیے قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا، ابھی قائد اعظم نہیں بنا تھا، وہ قائد اعظم بنایا ہے اسے اقبال نے، 1932 میں گیا ہے وہ، اقبال گیا ہے، جو گول میز کانفرنس تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھرڈ، جناح اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے، اقبال گیا ہے، اس نے وہاں پر یہی ٹیکہ لگایا ہے پھر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کر کے کہ تم یہ نوابوں اور نوابزادوں کو چھوڑو، عوام مسلمانوں کے ساتھ بات کرو اور اسلام کے احیاء کی بات کرو۔ ہم ایک اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، عہد حاضر میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ، مثالی اسلامی ریاست، اس کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ تب آئے ہیں واپس محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10-12 سال اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام اسلام اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ پوچھا گیا تھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا، فرمایا ہمارا دستور 1400 سال پہلے بنا ہوا۔ یہ جو قوالی گائی گئی ہے، اس سے حال آ گیا مسلمانوں کو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں حال جب آتا ہے تو اس میں جذبات یا جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے، انٹلیکٹ کا نہیں۔ ورنہ سوچئے یو پی کے مسلمان نے مسلم لیگ کو کیوں ٹکٹ دی، کیوں ووٹ دیے؟ پاگل پن نہیں ہے؟ کیا یو پی کو آنا تھا پاکستان میں؟ سی پی، مدراس، بامبے، بہار، یہ پاگل نہیں تھے؟ حال آ گیا تھا اسلام۔ اگر اسلام کا یہاں پر نشت ثانیہ ہو جائے تو جو ہم پر بیتے گی سہ لیں گے۔ یہ قربانی ہے جو انڈین مسلم نے دی، اور آج تک وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر ہندو، تم نے بنایا پاکستان، مسلم لیگ کی ساری قیادت مائنورٹی پالیٹکس سے تھی، تم نے بنایا پاکستان، تم مجرم ہو، اب جاؤ وہاں دفاع ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا 2 مقام، یا پاکستان یا قبرستان، یہ نعرے لگتے ہیں۔
یا پاکستان یا قبرستان. بہرحال ہم نے جو کچھ کیا ہے، میں اس سے زیادہ تلخ باب کھولنا نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کس پر ہے. یہ تو جس کی بھی ہے، میرے نزدیک پوری قوم ذمہ دار ہے، بری کوئی بھی نہیں. ہم نے بھی صرف دنیا بنانے کی فکر کی ہے. ہم نے سمجھا آزادی ہمیں اس لیے ملی کہ دنیاوی ہمیں ترقی کے مواقع مل گئے. آج ہم بڑے بڑے کاروباری بن گئے، ہندو کے مقابلے کے اس سے بھی آگے نکل گئے. آج ہم بھی برلا اور ٹاٹا اور نہ معلوم کون کون ہمارے ہاں بن گئے. یہ ترقی تو ہوئی ہے، وہ دین کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں ہے؟ مسجدیں تو بن گئی ہیں بڑی بڑی عالیشان، لیکن وہ نظام، بھائی یہ سود پر جوئے پر تمہارا سارا نظام چل رہا ہے. اسلام این ملوک، این فکر چالا کے یہود، سارا نظام جو ہے قانونی وہ بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے. تو اس کے لیے کمر کسیں، ہمت کریں. اب آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک دجال اکبر آئے گا اس سے مراد کیا ہے. یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز جو ہے بڑی مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. مجھے کافی چیزیں اپنی باتوں میں سے چھوڑنی پڑی ہیں. دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا. ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے. لا تزع قریۃ الا حبطها فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے. پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں. کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی. اب تو کچھ اندازہ ہے نا. آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک. نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہو. اس کے گدھے کی ماں بین حافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت یومین و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی. اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز. ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے. وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے. ہو گیا کہ نہیں؟ بش کی تقریر سب سنتے کہ نہیں؟ سخرت لہ انہار الارض واسفارہا یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی. وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا. مادر ذات اندھے اکمہا، اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ والے معجزے ہیں. یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ. آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن آگے ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا. وَيَبْعَثُ مَعَهُ یا یبعث معه الشیاطین علی صورت من قد مات من الآباء والامہات والاخوان
فیاتی احدہم الی ابیہ واخیہ فیقول الست فلانا الست تعرفنی، اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو، یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ۔ عام کفر و الحاد۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے تحت، آخر من یخرج الیہ النساء، آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی۔ حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ رسیاں توڑا کر اس دجال کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ نقشہ ہے آج۔ ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں 30% سیٹیں سب عورتوں کے لیے مقرر کر دیں۔ بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو، وہاں بھی نہیں ہے یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصد کی تکمیل میں ان سے آگے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے ہماری بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹیں سب کی جو ہے خاص کر دی جائے عورتوں کے لیے، وہاں وہ نہیں ہو پا رہا، جمہوری حکومت ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، ابھی بحثیں چل رہی ہیں۔ اور یہاں کیا تھا، مشرف ایک حکم، اور کوئی نہیں بولا، کوئی مذہبی لیڈر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو، کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کیا کر رہے ہو، ان کی گھٹی میں سیاست پڑ چکی ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسٹ پون کر دے گا، اور الیکشن بنا ہوا ان کا ایک عام طریقہ۔ بہرحال یہ دجالیت جو ہے، دجال اکبر یہ آنا ہے، یہ ہوگا کون، اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ابن سیاد، وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھی، وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا، وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے۔ تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آ جائے۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تمیم داری، وہ عیسائی تھے، اسلام لائے تھے، وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک، اس سے بھی زیادہ، موج ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، غیر آباد۔ اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، جساسہ، کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو، دیکھو فلاں صومعہ ہے، ذرا ادھر جاؤ، گھنا جنگل ہے، وہاں جو ہے ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہے، بہت لمبا چوڑا، رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان، انسانی شکل، اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، کچھ سوالات کیے، کیا بحیرہ گلیلی میں پانی ہے؟ ہاں جی ہے۔ اچھا، ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے گا، کوئی قطرہ نہیں بچے گا۔ اس طرح کئی سوالات کیے، اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے ابھی اللہ نے
گرفتار کیا ہوا ہے، پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا۔ ایک روایت یہ ہے جب حضرت آئے تمیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا، مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا تمیم داری کا واقعہ سنوایا۔ ایک یہ بھی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعہ میں قید ہے، لیکن وہ کوئی جن ہے، انسان نہیں۔ عزازیل جو شیطان لعین ہے، اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی، اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے 40 برس اس کے آخر میں، اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الحاد کی، اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائیں گی۔ اب دنیا میں صرف کافر، فاسق، ملحد، مشرک، گناہگار لوگ رہ جائیں گے، ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی، اہل ایمان پر نہیں آئیں گی۔ اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے، ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں، محبت اللہ سے، دنیا سے نہیں، طلب آخرت کی، دنیا کی نہیں، فکر روح کی، جسم کی بھی کرو لیکن اس کی اولاً کرو، اور وہ نظام قائم کرو جس میں حقیقت اللہ کی ہو، جس کے معاشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو، معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو، شرم اور حیا کی ویلیوز ہو، خاندان کا ادارہ مضبوط ہو۔ یہ سارا کام اجتماعی سطح پر، اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، ان امتحانات میں سے گزر سکیں، اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ الذی ہدانا لھذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل سپاس، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اے اللہ، اب جو ہدایت تو نے دی ہے اس پر استقامت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اور اے اللہ، ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اور اے اللہ، ہمیں اپنی امان میں، حفظ میں رکھ، حفاظت میں رکھ کہ ہم ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آمین یا رب العالمین۔